ضروری ہے. تو یاد رکھنا یہ کیسے پیدا ہوگا؟ انبیاء کے قصے بیان کرو، صحابہ کے قصے بیان کرو، اولیاء اللہ کے قصے بیان کرو. تو میں ایک صحابی ایک واقعہ میں بیان کروں اس بات کو ثابت کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے صحابہ بیان کرتے، جان چلی جاتے کوئی فکر نہیں. ایک صحابی ہے عجیب و غریب انداز سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن میں مختصر میں بیان کرتا ہوں. ایسے صحابی اتنا مشہور تھے، پورے مدینہ میں ٹوکرے میں کھجور لے کر بیچتے تھے. بالکل غریب قسم کے صحابی، اور وہ کھجور بھی کیسی معمولی قسم کی، عمدہ بھی نہیں، بس اپنا گزران ہوا. ایسے صحابی جن کا نام تھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی. لیکن واقعہ میں کہتا ہوں پوری دنیا اگر اولیاء اللہ سے بھر جائے اس حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ایمان تھا، اتنا مضبوط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا اعتماد تھا. کیا ہوا مختصر میں سنا. مسیلمہ کذاب نے جب دعویٰ کیا نبوت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مدینہ پاک میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی نماز پڑھ کے وہیں کھڑے تھے. ٹوکرا ایک طرف رکھا ہوا تھا کونے میں کھجور کا، اور وہ کھجور چبا رہے تھے. بس یہ ان کا خوراک تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نے مسیلمہ نے خط لکھا ہے مجھے، اس خط میں لکھا ہے اے محمد، وہ تو محمد ہی کہے گا، سنو آپ اپنی حیاتی میں یہ فیصلہ کر جاؤ، آدھی حکومت آپ کی آدھی میری. یہ جو عربستان ہے آدھا اپنا آدھا میرا، ابھی سے تم آدھی آدھی تقسیم کرو، ورنہ آپ کی وفات کے بعد پورے عربستان کو قبضہ میں کر لوں گا. یہ دھمکی دی مسیلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ موجود ہیں اور کیا کہا، میں بھی نبی ہوں، مجھے نبی تسلیم کرو، اور آگے آگے زمین تقسیم کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط کا جواب دیا کہ لکھو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو جھوٹا کذاب ہے. یہ خط لکھوایا، نبی تو میں ہوں اور تو جھوٹا کذاب ہے، یہ لکھوایا. اور پھر بعد میں اعلان فرمایا یہ خط کون لے جائے گا. اب آپ کو پتا ہے مسیلمہ کتنا خطرناک تھا، ظاہری دیکھنے کے اعتبار سے بھی حتیٰ کرتا مضبوط، اس کی فوج بھی بڑی خطرناک، ڈٹ کے مقابلہ کرے، ایسی جنگجو کی سمجھ، کسی کی ہمت نہیں، بس وہی جا گیا جس کو اپنی جان پیاری تھا، ہتھیلی میں لے کر جانا پڑے گا. تو یہ اعلان کیا وہ صحابی جو ٹوکرا کھجور کا لے کر گھومتے تھے پورے مدینہ میں، ایک دم سے پھٹ سے کھڑے ہو گئے. ابھی تو آپ بول رہے ہیں یا رسول اللہ میں تیار ہوں سے لیے. جب بول رہے تھے تو ان کے منہ میں جو کھجور تھی ایک دم سے منہ میں سے نکل گئی. چند صحابہ کے منہ میں گری. صحابہ نے کہا ارے پہلے کھجور تو چبا لو، آپ کھجور بھی نہیں چباتے اس سے پہلے اتنی جلدی ہے آپ کو. کیا فرمایا معلوم، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کھجور چبا لوں اور اتنے میں کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے. اس کام کے لیے میں پہل کرنا چاہتا ہوں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول خوش، یا رسول اللہ میں جاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا دیا، نیزہ دیا، کھجور کا ٹکڑا وہیں رہنے دیا، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول کا حکم ہے، محبت کا تقاضا ہے. دیکھو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں. یہ میں صحابی کا واقعہ سنا رہا ہوں، عجیب و غریب واقعات صحابہ، لیکن یہ کبھی میں نے نہیں سنایا تھا. وہ جاتے ہیں صحابہ خود فرماتے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے وہاں پر، حضرت عمر جیسے ایک ایک صحابی جو ہزار کے مقابلے کے لیے کافی، وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو حبیب بن زید تھے پتلے کمزور قسم کے دیہاتی قسم کے میلے کچیلے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، کھجور بیچنے والے. لیکن جس وقت نیزہ و گھوڑا دیا، جب مسجد میں سے نکلے ہم نے خود دیکھا ایسا لگتا تھا کہ کوئی جنرل جا رہا ہے.
اس انداز سے چل رہا ہے، ایسی طاقت آ گئی تھی گویا سپہ سالار ہے، یہ جنرل ہے فوج کا، اتنی بہادری آ گئی تھی، اور اس طرح وہ اتنا تو چل رہے تھے اور دھام سے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، اور جو گھوڑا دوڑایا سیدھا مسلمہ کا ذات بنا سے۔ حیرت میں آپ سب حیرت میں، جیسے وہاں پہنچے اس کا دربار تو کتنا شان و شوکت والا تھا، دبدبے والا تھا، بڑے بڑے سپاہی ہتھیار لے کر کھڑے تھے۔ یہ گئے ایک دم سے گھوڑے سے نیچے اور نیزہ زور سے چڑھائی کے اوپر جو فرش تھا اس کے اوپر گاڑ دیا اور گاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ نے دیکھا، آپ کون ہو؟ کیا کہا؟ آپ کون ہو؟ کیا جواب؟ تجھے پتہ نہیں چلتا میں کون ہوں؟ چہرے سے پتہ چل جانا چاہیے میں کون ہوں۔ محمد کا عاشق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی پوچھنا ہے کہ تو کون ہے؟ محمد کا خادم ہوں، محمد کا عاشق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا جواب؟ کیا کہا معلوم؟ کیوں اس طرح سے جواب دیتا ہے؟ تو دیکھتا نہیں آگے پیچھے میری فوج تلوار اور نیزے لے کر کھڑی ہے اور زیرہ پہن کے، زیرہ پوش اور ہتھیار سے لیس۔ کیا کہا معلوم؟ بے فکر ہو کے ڈٹ کے، او کذاب، میں کیوں ان کو میں دیکھوں؟ میرے 10 بچے ہیں مدینہ میں۔ کیا کہا؟ بغور سننا، میرے 10 بچے ہیں، 2-3 تو دودھ پیتے ہیں، 2-3 تو گھٹنے چلتے ہیں، اور ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جس وقت میرے حبیب نے، میرے رسول نے یہ خط دیا تیرے نام پر، میں اپنے بچوں کو بھی میں نے دیکھنے نہیں گیا، میں اپنی بیوی کو بھی میں نے کہنے نہیں گیا، سیدھا مسجد سے سیدھا تیرے پاس آیا۔ تو میں نے جب اپنے بچوں کو نہیں دیکھا میں تیری فوج کو دیکھوں گا۔ الفاظ سن کیا اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ یہ جو عربی میں کہا، میں نے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا، دودھ پیتے بچوں کو نہیں دیکھا، پیارے بچوں کو میں نے نہیں دیکھا، اپنی بیوی کو میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کا حکم سنتے میں سیدھا تیرے پاس آیا، میں تیری فوج کو دیکھوں گا؟ میں نہیں دیکھتا۔ پڑھ لکھا آپ اندازہ لگاؤ کس کے سامنے، کس کے دربار میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھی عظمت، یہ تھی ان کے رسول، یہ تھا ایمان پاور۔ آج کہاں گیا ہمارا؟ بہت افسوس، ایک معمولی کرسی کے خاطر آرتی اتارتے ہمارے مسلمان، ان کو خوش کرنے کے لیے ایک معمولی کرسی، وہ بڑی کرسی نہیں۔ بڑی کرسی تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بیچاروں کو ایسا بھی نہیں کہ چلو سی ایم بنا میں، ایک مسلمان بتاؤ سی ایم، 20 کروڑ مسلمان ہیں ہمارے ہندوستان میں، ایک سی ایم بتاؤ مسلمان۔ بہت افسوس کی بات ہے مسلمان، یہ ہماری غفلت کیا نام ہے؟ ہم ایک نہیں ہے اس کا اثر نہیں ہے، ورنہ ان کی نیند حرام ہو جائے جو مسلمان ایک ہو جائے تو دیکھو کیا کہا، خط پڑھو۔ مسیلمہ نے بازو میں جو بیٹھے تھے ان سے کہا خط پڑھو۔ خط پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اندر میں کہ میں نبی ہوں، مسیلمہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ایک دم سے آپ سے بڑا ہو گیا، یہ خط لکھا کہ ہاں تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ تجھے پتا نہیں میں تیرا کیا حشر کرنے والا ہوں؟ ارے مجھے پتا ہے اس لیے تو میں آیا ہوں۔ وہ اٹھا، تلوار لی، زور سے ماری، ایک بار اسے ہاتھ چلا دیا، ابھی بھی سنبھل جا، ابھی بھی مجھے کذاب مت کے نبی مان۔ ارے کیسی بات کرتا ہے؟ تو دوسرا بار کیا، دوسرا عرض ٹھیک ہے ابھی بھی سنبھل جا، لیکن کیسے میں سنبھلوں؟ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ پکڑ کے سنا لیا تو کہا دیکھو ابھی بھی میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ابھی بھی بول دے۔ تو کہا یہ بول نہیں سکتا، تجھے جو کرنا ہو کر۔ تاکہ کا جب ذبح کر رہا تھا مسیلمہ تو وہ کانپ رہا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ پوری فوج اس کی ہے، مسیلمہ اتنا خطرناک لیکن کانپ رہا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ ایمان تھا ان کا، ذبح کر دیا۔ ادھر ذبح ہوئے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ صحابہ سے فرمایا میرے حبیب کو ذبح کر دیا، اللہ نے ابتلا بھیجی
اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اچھا جبریل آئے، کہہ دو صحابہ سے کہ اللہ نے اپنے بندے حبیب سے کہا، اے میرے بندے حبیب جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ، آپ کے لیے پوری جنت حلال ہے۔ تھوڑی دیر کی تکلیف تھی، تب سے جنت میں یہ تھی ان کے رسول، جان کی پرواہ۔ اور آج ہم معمولی دنیا کے خاطر، معمولی اقتدار کے خاطر، پیسوں کے خاطر یا ایمان کو برباد کر دیتے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ہاں تو سب سے